کیونکہ اصل اجالا جو ہے وہ ایمان کا ہے، ایمان کا نور جو اصل نور ہے، ایمان کا نور، اور پھر اس کے ساتھ وحی کی روشنی ملتی ہے، وحی کا نور۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب، کہ وہ روشنی ملتی ہے پھر اس کے ساتھ، تو پھر نظر آتا ہے، اب پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس جو ایمان کا نور وہ بھی مدھم پڑا ہوا ہے، وولٹیج پورے نہیں ملتے تو بتی کیسے جلتی ہے؟ بھائی لائٹ تو ہے لیکن وولٹیج پورے تو وہ بالکل بلب ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ دکھتا ہے نہیں دکھتا، کبھی دکھتا ہے کبھی ہوتا ہے نا سا۔ تو ہمارا وہ حال ہے۔ ایمان ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت بڑی مہربانی ہے اس کی۔ وہ وولٹیج جمعہ کے دن وولٹیج آتے ہیں تو سب بھاگتے ہیں مسجد کی طرف۔ وہ لائٹ کبھی کبھی آتی ہے نا تو جب زور تیز چلتا ہے، اور پھر جب وہاں سے وولٹیج کم ہوتے ہیں تو پھر وہ سلو ہو جاتا ہے، فریز بند رہتا ہے، اے سی چلتا نہیں، کہ اے سی اٹھتا نہیں ہے کہ پورے وولٹیج ملتے۔ تو ایسے ہی اس ایمان کو قوت دینی ہوتی ہے۔ آپ نے صحابہ سے بھی کہا جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، تجدید کیا کرو ایمان کی، اس میں قوت حاصل ہو۔ اور کسی جگہ کہا کہ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے ایسے ایمان میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے اللہ کی یاد سے، اس کے کلام کی تلاوت سے، اس کے ذکر سے، اللہ کی باتیں کرنے سے۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا تذکرہ، لیکن ہم معنی سمجھتے نہیں۔ سبحان اللہ ہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ ایسے قرآن شریف کی آیتیں ہیں، اس کی تلاوت ہوتی ہے، جب آدمی سمجھتا ہے اس کو تو پھر وہ آیتیں جو ہیں آدمی کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، کہ اس میں اللہ کی باتیں ہیں۔ کس کی باتیں؟ اللہ کی باتیں ہیں، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہے آیتوں میں۔ صحابہ کے سامنے جب پڑھی جاتی تھی آیتیں تو اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب ہماری آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وولٹیج وہاں سے ملتے ہیں، پھر کہ ایمان تو تھا ہی پہلے سے، اب پھر وہی کا نور آیا کہ پہلے سے لائٹ تو تھی ہی، پہلے سے لائٹ تھی، پھر اور مزید روشنی آئی، اب اور اضافہ ہوتا ہے، تو آدمی کے اندر بشاشت پیدا ہوتی ہے اس سے۔ اس لیے ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی بڑا سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو اس کے آخری جملہ کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اثر ہوگا اس پر، دل پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم، سارا غم کافور ہو جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے تھا، جو ہوا کس کی طرف سے ہو؟ کہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ایک آدمی کے پاس 50 روپے تھے، اس نے اپنی مرضی سے فقیر کو دے دیے، اس کو غم ہوگا؟ ارے بھئی غم ہوگا اس نے خوشی سے دے دیے۔ ایسے کسی کو اللہ نے بچہ دیا تھا، اس نے لے لیا ہے، تو غم تو ہوگا اس پر، اچانک ہوتا ہے وہ حادثہ، اور محبت ہوتی ہے بچے کی، لیکن چونکہ آدمی کو اس کا اطمینان ہے کہ یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے لے لی ہے۔ کسی کو گھاٹا ہو گیا تجارت میں تو کیا کرے گا؟ معاملہ کرے گا کہ بھئی اللہ کی مرضی، آدمی سبب تلاش کرے گا کہ کیوں ہوا یہ، نافرمانی کہاں ہوئی ہے، نافرمانی کہاں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مال کی حفاظت کی ضمانت ہے، اس صورت میں کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہو۔
تو پھر گھاٹا نہیں ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ میں کمی رہ گئی ہو اس لیے وہ گیا ہے. اور بعض دعائیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے سے. بازار میں سودا دیتے وقت دعا ہے جس میں خسارے سے اور گھاٹے سے آدمی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس سودے میں گھاٹے سے حفاظت کرنا. اور انتظام آدمی نے کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا ہے, سودی کام نہیں کیا ہے. سودی کام کیا ہوا ہے تو ہر وقت وہ ریت کا محل ہے. کیا ہے وہ؟ بولو نا. ریت کا محل کہ کسی بھی وقت ڈھیر ہو جائے گا. سود کا کاروبار کیسا ہے؟ ریت کا. بچے بناتے ہیں ریت میں, ادھر سے تھوڑا سا وہ نکالا, ادھر سے وہ نکالا, ادھر سے, اور ایسا خوبصورت بناتے اس کو. اور پیچھے سے کوئی بچہ لات مارتا ہے تو سارا ڈھیر ختم. ایسے سود کا کتنا بڑا کام ہو کہ بڑا کاروبار چل رہا, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, کچھ زمین وہاں خریدی ہے, وہاں باغ لیا ہے, وہاں فلیٹ خریدے ہیں, وہاں یہ لیا ہے, بینک سے لون ہو رہی ہے, دستخط ہو رہی ہے. اتنا بڑا آدمی نے اپنا ایک نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے, اور وہ بھی خوش, گھر والے بھی خوش, بڑے مزے کر رہے ہیں سب, اور محلے والے بھی رائے ٹپکا رہے ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قارون کی, کہ قارون کی قوم نے جب دیکھا کہ قارون کے پاس خزانے ہیں, اور اتنے خزانے ہیں کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے بڑے بڑے پہلوان ہیں. اس زمانے میں ڈیجیٹل لاک تو تھے نہیں کہ وہ بٹن دبا کے لاک کر دیتا. چابیاں ہوتی ہیں پہلے گوڈاؤنوں کی, گھروں میں چابیاں لٹکی رہتی تھی, آج بھی ہوتی ہیں, آگے کے دروازے کی, پیچھے کے دروازے کی, بائک کی, سے چابیاں 4-5-6 ہوتی ہیں. تو اس وقت تو خزانے تو اس کے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے بڑے بڑے گوڈاؤن تھے. تو وہ چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے پہلوان رکھے تھے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَلِلْقُوَّةِ, پہلوان تھے وہ طاقتور, جو وہ چابیاں اٹھا کے لے جاتے تھے, کھولتے تھے اس کو. جب اس کو وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا, قوم کے درمیان میں اپنا مال دکھایا اس نے جب, تو پھر لوگ تمنا کر, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. بڑا خوش نصیب ہیں, بڑا خوش قسمت ہیں. ایسا لوگ کہہ رہے تھے. آج کل بھی مالداروں کی شادیاں دیکھتے ہیں کہ یار کتنا خوش نصیب لڑکا ہے یہ, کیسے باپ کے گھر پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں لوگ کیسی خوش نصیب بیٹی ہے یہ, انہوں نے اس کے باپ نے کروڑ روپیہ خرچہ کیا اس کی شادی میں. لوگ خوش نصیبی اس کو کہتے ہیں. اور اصل خوش نصیبی آدمی کو اچھے کاموں کی توفیق ہے.